یہ جو میں نے قرآن پڑھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کا فیضان کب ملے گا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، جب آپ اپنے سارے کاموں کے لیے اللہ کو کارساز بنا لو گے، وکیل بنا لو گے۔ وہ اللہ کون ہے؟ جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ جب اللہ پہ بھروسہ کر لو گے پھر تمہارے سارے کاموں کے لیے اللہ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، اللہ شافی ہو جائے گا، اللہ معافی ہو جائے گا۔ جب اللہ پہ بھروسہ کر لو گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کافی ہوگا، اللہ معافی ہوگا، اللہ شافی ہوگا۔ اس لیے پھر رب فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبد، اے بندے بول کیا تیرے لیے تیرا اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ جھنجھوڑ کے یوں گھسیٹتا ہے اور سورہ توبہ میں لے کر آتا ہے فقل حسبی اللہ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ فقل حسبی اللہ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اللہ والو، جب اللہ کو اپنا وکیل بنا لو گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، اللہ پہ توکل رکھو گے، پھر اللہ نکالتا کیسے ہے؟ جو حضرات دکھی آئے ہیں ذرا توجہ رکھیے گا، کیونکہ میرے عام مخاطب ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو ہر جمعرات آتے ہیں، جو پریشان حال آئے وہ توجہ رکھو۔ جب اللہ پہ یقین بنا کے یہاں سے جاؤ گے، اللہ نکالے گا کیسے؟ جو میں عمل بتانے لگا ہوں، پھر اس عمل کا نفع آپ کو آئے گا کیسے؟ میں نے کیا قرآن پڑھا؟ فقل حسبی اللہ، پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ الیس اللہ بکاف عبد، اے بندے بول تیرے لیے تیرا اللہ کافی نہیں ہے۔ پھر کیا سکھاتا ہے اللہ؟ فقل حسبی اللہ، کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اب یہ یاد رہے گی یہ دعا۔ دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک میری ذاتی ہے اور ایک تاریخ سے، تاکہ دونوں سے آپ کا ایمان جو ہے وہ بنے۔ حجاج بن یوسف، آپ حضرات نے اس کا نام سنا ہوگا، علماء سے کوئی پڑھا بھی ہوگا۔ جہاں اس نے کچھ اچھے کام کیے وہاں وہ پرلے درجے کا بدبخت بھی تھا کہ جس نے صحابہ کے اوپر، بالخصوص اہل بیت کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے۔ وہ اتنا سخت گیر اور سخت مزاج کا بادشاہ تھا کہ جب اس کے دربار میں ایک قیدی کو لایا گیا، اس نے مدعا سنا، یعنی جرم جو ہے وہ سنا، تو اس نے اس کو سزائے موت سنا دی۔ کیا کر دی؟ سزائے موت۔ میں اس تاریخ کو مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت بچے۔ اب جب سزائے موت سنا دی، جلاد کو کہہ دیا کہ اس کا سر قلم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سر قلم کرنا ہے، اس کو جیل میں ڈالو۔ اب اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ساتھ ایک دروغہ مقرر کر دیا، یعنی آج کی زبان میں کہہ لیں ایک سپاہی، ایک کانسٹیبل اس کی حفاظت کے اوپر کہ یہ جیل توڑ کے نکل نہ جائے، مقرر کر دیا گیا کہ فلاں مقررہ طریق کے اوپر اس کا سر جو ہے وہ جلاد کیا کرے گا؟ قلم کر دے، یعنی سزائے موت اس کو ہو جائے گی۔ جب مقررہ وقت قریب آیا تو حجاج بن یوسف نے اس موت کے قیدی کو طلب کیا کہ اس کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے اور میرے سامنے اس کا سر قلم کیا جائے۔ اب جب وہ مقررہ تاریخ آئی تو مقررہ تاریخ پہ وہ دروغہ جس کو حفاظت کے لیے مقرر کیا تھا وہ کفن پہن کر آ گیا۔ توجہ ہے، وہ کفن پہن کر آ گیا، قیدی نہیں ہے، کفن پہن کر آ گیا۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک دم غصے میں آیا، اپنے تخت سے اٹھا، وہ کہتا ہے میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ اس قیدی کو لے کر آؤ جس کو سزائے موت میں نے سنائی ہے، جس کا سر قلم کرنا ہے، تو یہ کیا حلیہ بنا کر آ گیا۔ اب وہ دروغہ کہنے لگا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس کی حفاظت کے اوپر مامور کیا تھا، میں دن رات اس کے اوپر پہرا دیتا رہا ہوں، کل کی رات، یہ جو رات گزری ہے، اس رات وہ کہاں گیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، اس رات وہ کہاں گیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کا مزاج معلوم ہے، مجھے آپ کا، یعنی بادشاہ سے مخاطب ہے کہ مجھے حجاج بن یوسف تیرا مزاج معلوم ہے، کیوں تو نے معاف نہیں کرنا؟
اس لیے میں جیل سے گھر گیا ہوں، گھر اپنی بیوی بچوں سے ملا ہوں، سارا جو سانیہ ہے وہ سنایا ہے، اور کفن پہن کر آ گیا ہوں، الوداعی سلام کر کے بچوں سے مل کے، کیونکہ اب تیرے دربار سے میری لاش ہی جانی ہے، کیونکہ جو تیرا مزاج ہے اس کے مطابق اب کیا ہوگا کہ تو مجھے قتل کروائے گا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ بات سنی، اس کے لیے بڑی یہ اچنبے کی بات تھی، کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ وہ قیدی کہاں گیا، وہ قیدی کہاں گیا، مجھے سچ بتا دو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے یہ کہا ہے کہ آخری رات تک، آخری پہر تک، صبح تک، یعنی صبح ہونے تک، طلوع صادق تک وہ جیل میں موجود تھا اور میں پہرا دے رہا تھا۔ اس کے بعد جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہوں، یعنی وضو کے لیے گیا ہوں، وہ کہاں گیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ جیل کا دروازہ بھی بند ہے، آپ جیل والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ جس کمرے میں اس کو قید کیا تھا وہ کمرہ بھی بند ہے، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں گیا ہے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کم و پیش وہ 2.5 سے 3 مہینے جیل میں رہا ہے، تو اوپر اس دربان مقرر تھا، دروگا مقرر تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا جی کچھ بھی نہیں کرتا، بیٹھا رہتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف ذہین بہت تھا، کیا تھا؟ ذہین تھا۔ کہنے لگا نہیں کوئی عمل تو نے دیکھا ہو؟ اس نے کہا کوئی عمل نہیں، جس طرح دوسرے قیدی ہیں ایسے ہی وہ رہتا تھا۔ کہتا اور کچھ بتا۔ کہ اب وہ دروگا کہنے لگا کہ میں نے یہ دیکھا اس کی عادت دوسرے قیدیوں سے ایک جو مختلف تھی وہ یہ تھی، اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میں کدھر جا رہا ہوں؟ اس کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے۔ اب حجاج بن یوسف کو اور جو ہے وہ بے چینی ہوئی، کہنے لگا اگر ہونٹ ہلتے تھے تو پڑھتا کیا تھا؟ پڑھتا کیا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا پڑھتا۔ جب حجاج بن یوسف نے سختی کی کہ تو 2.5-3 مہینے اس کے اوپر دروگا مقرر رہا ہے، تو تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ تجھے معلوم ہوا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ صرف اس عرصے کے دوران 2 بار میں نے اس کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا اور ہلکی سی آواز سے وہ پڑھ رہا تھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ نعرہ تکبیر! حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ والو تاریخ اٹھا کے دیکھو، حجاج بن یوسف اسی وقت لرز گیا کہ جس کو اللہ بچائے، حجاج بن یوسف کون ہوتا ہے سزائے موت دینے والا؟ جس کو اللہ بچائے حجاج بن یوسف کون ہوتا ہے سزائے موت دینے والا؟ جا اس کو اللہ نے بچا دیا اور تجھے میں نے بخش دیا ہے۔ اس کو اللہ بچا کر لے گیا ہے اور تجھے میں نے بخش دیا ہے۔ تو دروگے کو اس نے درگزر کر دیا کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو اللہ والو یہ وہ دعا ہے جو میرے کملی والے نے سکھائی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جس نے 7 بار پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح و شام 7 بار پڑھا، اللہ دین اور دنیا کی تمام فکروں سے اسے آزاد کر دے گا۔ صرف 7 بار، صرف 7 بار۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو 2 باتیں سناؤں گا، ایک تاریخ سے اور ایک اپنی۔ میں کلینک پہ تھا، غالباً کو 4، 4:30 یا 5 بجے کا وقت تھا۔ ہمارے ایک متعلقین میں ایک ساتھی ہیں، وہ ایک بینک میں مینیجر ہیں، تو وہ ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی MBA کر رہے تھے اس وقت بہت زکری یونیورسٹی میں، سیکنڈ ٹائم میں، یعنی وہ جو ہفتے میں 1-2 کلاس ہوتی ہے۔ ادھر وہ شارٹ لیو لے کے اپنے دفتر سے تو کہاں آئے ہوئے تھے؟ بہت زکری یونیورسٹی میں کلاس اٹینڈ کر رہے تھے۔ اب میرے رب کا نظام چل پڑا، کیوں؟ اللہ نے ہمارا یقین بنانا تھا کہ حسبی اللہ کیا ہے، اللہ نے یقین بنانا تھا۔ اب وہ کلاس لینے کے لیے بہت زکری یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں، کلاس روم میں موجود ہیں، ادھر بینک میں ڈکیتی ہو گئی۔ بینک میں کیا ہو گئی؟ ڈکیتی۔ تو اللہ والوں آپ کو معلوم ہے کہ بینک میں ڈکیتی ہو جائے، موقع پہ بینک مینیجر موجود نہ ہو، ڈیوٹی کا ٹائم ہو، تو بینک مینیجر سیدھا فارغ ہے، یعنی پکا چارج شیٹ ہے اور نوکری سے بھی فارغ ہو سکتا ہے۔ بینک ڈکیتی ہو گئی۔ اب ان کے تو اوسان خطا ہو گئے، رنگ اڑ گیا، جس طرح دروگے کی جان پہ بنی تھی کہ اب میں حجاج بن یوسف سے مرا،
اسی طرح اب انہیں یہ ہے کہ مجھے تو ہیڈ آفس نے چارج شیٹ کر دینا ہے اور میں نوکری سے فارغ ہوں۔ مجھے ان کا فون آیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کلاس روم سے نہیں نکلنا۔ کہاں سے نہیں نکلنا؟ کلاس روم سے نہیں نکلنا جب تک تو 7 بار یہ نہ پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ میں فون بند کرتا ہوں، آپ یہ 7 بار پڑھو، اپنی گاڑی میں بیٹھو، پولیس برا رہی ہے، آپ پولیس کے سامنے پیش ہوں جب آپ نے کوئی ایسا کام کیا نہیں ہے۔ باقی اگر آپ نے وہ شارٹ لیو لی ہے یا کوئی دفتری معاملہ ہے تو اس کو جا کے وضاحت کرو، وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن آپ پہنچو اپنی برانچ کے اندر۔ اور رستے میں کیا کرنا ہے؟ اس آیت کا ورد کرتے جانا ہے، یہ آیت پڑھتے جانا ہے، یہ آیت پڑھتے جانا ہے، لیکن گاڑی میں نہیں بیٹھنا، کلاس روم سے نکلنا نہیں ہے جب تک اس کو 7 بار نہیں پڑھ لیتے۔ کتنی بار؟ 7 بار نہیں پڑھ لیتے۔ اس نے اللہ والو اس فقیر کے کہنے پہ 7 بار آیت کو پڑھا، گاڑی میں بیٹھا۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی ذہنی، وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ روتا کرلاتا ہوا جب یہاں سے گزرا ہے، ابھی چوک کمارا میں پہنچا تو اس کو ایس پی کا فون آیا کہ مینیجر صاحب آپ کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یونیورسٹی سے نکل آیا ہوں، میں چوک کمارا پہ ہوں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں برانچ میں پہنچنے والا ہوں۔ ایس پی صاحب کہنے لگے کہ مینیجر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے آرام سے آئیں، اگر آپ نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے کلاس اٹینڈ کریں۔ جنہوں نے ڈکیتی کی ہے وہ ڈکیت ناکے پہ پکڑے گئے ہیں، پیسہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے اور ڈکیت کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اب آرام سے کلاس اٹینڈ کریں، آپ آ جائیں اور آ کے پھر جو دفتری کاروائی ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو جو آپ کا پیسہ ہے بینک کا جو لوٹا ہوا ہے وہ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ والو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ والو جو اس ورد کو، اس ذکر کو، اس وظیفے کو اپنی روح میں اتار لے گا، اللہ اس کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، جادو سے یوں نکالے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں یا مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جب تک رب کی شکایتیں لگاتے رہو گے، اللہ کے گلے کرتے رہو گے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یا اللہ پہ اعتقاد اور یقین نہیں ہے، قرآن پہ اعتقاد اور یقین نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ ایک وظیفہ پڑھو گے اس سے نفع نہیں، پھر دوسرا وظیفہ پڑھو گے اس سے نفع نہیں، پھر 15-20 سال گزر جائیں گے تو اندر ہلکی موسیقی چلے گی، اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ نہیں ہے۔ آج امت اس درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، ایمان کے اس کمزور ترین درجے پہ پہنچی ہوئی ہے جس کی نشاندہی میرے رب نے 1450 سال پہلے کر دی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی اتارتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث شفا ہے اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو بد عقیدہ ہیں، قرآن کے منکر ہیں، ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ صرف قرآن کا منکر ہونا ظالمین میں نہیں ہے، جس کا قرآن پہ اعتقاد اٹھ گیا، اللہ کے کلام پہ اعتقاد اٹھ گیا، وظیفے پہ اعتقاد اٹھ گیا، معاذ اللہ حسبی اللہ اس دعا پہ اعتقاد اٹھ گیا، اور بڑیاں پڑیاں نے جی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ سارے کے سارے کس میں شامل ہیں؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو پھر اللہ والوں ان کی جھولیاں کون بھرے گا؟ تو اپنا پہلے قبلہ صحیح کریں، اس کے بعد اللہ والوں کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، جس سلسلے بھی آپ حضرات تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں، جادو ہے تو اس کے لیے اس دعا کو 70 بار صبح 70 بار شام کو پڑھیں۔ کوئی بیماری ہے اس کے لیے 70 بار صبح 70 بار شام کو پڑھیں۔ اس لیے کوئی تھانہ کچہری ہے 70 بار صبح 70 بار شام کو پڑھیں۔ اولاد ہے اس کی نوکری نہیں لگ رہی، بیٹے ہیں، اگر بیٹیاں ہیں تو ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اس دعا کو 70 بار صبح 70 بار شام کو پڑھے۔ اور اگر حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو پھر یہ آیت نمبر ہے 129 سورہ توبہ کی، کتنے نمبر آیت ہے؟ 129 129 یعنی 129 129 نمبر آیت کو 129 بار پڑھو۔ اگر تو حالات کم ہیں خراب اور آپ اتنے ابھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئے تو پھر کتنی بار ہے؟ صرف 70 بار کافی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دے گا۔
اور اگر معاملات آپ سمجھتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، حالات بہت خراب ہیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کو کوئی دوسری ترتیب کیا ہوگی پڑھنے کی؟ 129 مرتبہ صبح اور 129 مرتبہ شام۔ اور اگر آپ کہتے ہیں حضرت صاحب ہم تو اجڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمارے پاس اب کچھ نہیں رہ گیا، ہم اس کاغذ کی طرح صاف ہیں، تو پھر اللہ بولو 313 مرتبہ صبح اور 313 مرتبہ شام کو پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز 21 دن نہیں گزریں گے، اللہ عافیت کی ہوائیں چلا دے گا، اللہ خیر کی ہوائیں چلا دے گا۔ اور اس عمل جو میں نے بتایا ہے، اس عمل کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ اگر میں نے کہا ہے کہ 21 دن، اس کا مطلب ہے کہ 22ویں دن پڑھنا نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پاک 20-25 دن کے اندر حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کوئی حالات بدلتے نہیں یا ان کے اندر تھوڑی بہت بہتری آتی ہے، ابھی مکمل بہتری نہیں آئی، تو پھر کیا ہے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں، بیماری ٹھیک ہو جائے، گھر کے حالات، کاروبار کے حالات، یا جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے، تو پھر آپ کی تعداد کیا کر دیں؟ 313 بار پڑھ رہے ہیں 129 کر دیں، 129 مرتبہ پڑھ رہے ہیں 70 بار کر دیں، 70 بار پڑھ رہے ہیں تو 21 بار صبح شام کر دیں۔ اپنی طبیعت کے مطابق، فرصت کے مطابق آپ تعداد کو کیا کر لیں گے؟ کم کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل بھی ساری زندگی ہاتھ میں رہے گا۔ اور جب آپ بالکل نارمل ہو جائیں، بیماری کے لیے پڑھا ہے اللہ نے شفا دے دی، کاروبار کے لیے پڑھا ہے اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، نظام بن گیا کاروبار کا، تھانے کچہری کے لیے پڑھا اللہ نے اس ازمائش سے نکال دیا، تو پھر کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو پڑھتے رہیں گے۔ دعائے مشورہ کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا، یعنی آپ اس کے عامل بھی رہیں گے۔ کبھی کوئی دکھ آئے، کوئی تکلیف آئے تو کہاں بھاگنا ہے؟ عامل کے پاس۔ کس کے پاس بھاگنا ہے؟ عمل کے پاس۔ اونچی بولو، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ کہاں بھاگنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں۔ کالی ہنڈیا لے کے اوپر نہیں رکھنی، کالی پگڑی سر پہ باندھنا سنت ہے۔ کالی ہنڈیا چھت پہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ ہم نے ہر کام ہمارا انوکھا ہے۔ کڑی پہن لیں گے بلائیں نہیں آئیں گی، کڑی پہنیں گے بلائیں نہیں آئیں گی، انگوٹھی پہن لو، فلاں پتھر پہن لو، بلائیں نہیں آئیں گی۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم جو بھی تدبیریں کر لو زمین پہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کان کھول کے سن لو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ تم جو ان سی مرضی تدبیر کر لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جس عامل کے پاس مرضی بھاگ کے جاؤ، آخر تمہیں آنا میری ہی بارگاہ میں پڑے گا۔ تو اللہ والوں کبھی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں۔ پورا میں نے بیان اس پہ کیا تھوڑی دیر پہلے، کلاس چینل پہ پڑھا ہوا ہے، اس کا طریقہ سنیں، اس کے مطابق۔ کوئی گھر میں تکلیف ہو، ایمرجنسی آ جائے یا پہلے سے تکلیفیں ہیں تو صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس دعا کا اہتمام کریں، اس وظیفے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جو ہے وہ عافیت والی، خیر والی زندگی عطا فرمائے گا۔ جس پریشانی، جس مسئلے کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک اس مسئلے سے عافیت اور خیر سے نکال دے گا۔ اب تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے ہونے کی اجازت ہے۔